أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق اللہ العظیم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، امانت خلافت، والجبال پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کو، خلافت کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ فرمایا میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں، تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں، چاہو تو میری نافرمانی کرو، چاہو تو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، لیکن اگر میرے فرما بردار بندے فرما برداری کرو گے تو تمہیں جنت کے باغ ملیں گے، نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے کہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان و زمین نے، پہاڑوں نے اس امانت کو، خلافت کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت خلافت کو اٹھا لیا کہ اللہ میں تیری امانت کو اٹھاتا ہوں. اور انسان نے اٹھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ غَلُوبًا جَهُولًا، وہ بڑا ظالم اور جاہل انسان. اب ان امانت کو اٹھانے کے بعد امانت کا حق ادا نہیں کر رہا. انسانوں کی اکثریت جو ہے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہے، اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں. وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے ساتھ جہالت برت رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں خلافت کی اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نافرمانی کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ظالم اور جاہل بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.